بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فضائل رمضان اور آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر میرے اسٹوڈیو میں ملک کے نامور عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر، خطیب اعظم ڈنمارک، یورپ، جناب قاری آفتاب احمد رانجھا صاحب اب تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسے؟ اللہ کا شکر، بالکل۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا بے حد فضل و کرم۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے کہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتا اور مختصر وقت میں اس کا بیان کرنا وہ بھی بڑا مشکل ہے، لیکن تنگی دامن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور مختصر وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شان مصطفیٰ، شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ سب سے پہلے میں 94 نیوز کے تمام عہدیداران اور خصوصاً قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی ان خاص ایام میں اور خاص دنوں میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھیڑا ہے کہ جن کا ذکر کر کے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ بے شک، بے شک۔ اور جن کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی جو عزت اور عظمت اور شان بیان فرمائی، میں اپنی ناظرین کی نظر چند جملوں کے اندر یہ بیان کروں گا۔ ہر دیکھنے والا اور سننے والا اللہ تعالیٰ سب کو مولا کائنات کے در کی خیر عطا فرمائے، آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب، بچپن سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک جن کا بچپن بھی میرے نبی کے پاس گزرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو بولنا میرے نبی نے سکھایا، کیا بات ہے، بے شک۔ جن کو چلنا انگلی پکڑ کے مکے کی گلیوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اور تھوڑا سا اس سے پیچھے چلیں تو ڈاکٹر صاحب کہ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جی جی، تو آپ مشہور و معروف تواریخ کی حوالہ جات سے ملتا ہے جی جی، کہ حضرت جناب فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ہیں، آپ نے جب اٹھایا ہاتھوں پر تو آنکھیں نہیں کھل رہی، تو ادھر سے مولا کائنات چلے ہیں اپنی ماں کے ہاتھوں پر اور ادھر سے خود سرکار دو عالم چلے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ مبارک دیتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا۔ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ، یہ آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا مجھے اپنے ہاتھوں پہ دیں۔ جب ہاتھوں پہ لیا تو فوراً مولا علی نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب جب آنکھیں کھلیں تو یقیناً یہ بتانا مقصود تھا کہ علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے
کہ جو دنیا میں آئے تو جو پہلی آنکھ کھولے تو وہ کسی اور کو نہ دیکھے، رسول پھر اللہ، آمنہ کے لال کے چہرے کو سبحان اللہ، سبحان تو یہ اس پہلی نگاہ کی برکت یہ تھی جی جی، کہ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بالکل، تو یوں اگر سمجھ لیجئے کہ جس آنکھ نے سب سے پہلے حضور کا چہرہ دیکھا، سبحان اس اللہ، آنکھ کی یہ برکت ہے کہ جب کوئی اسے بھی دیکھے گا تو اسے نیکیاں نصیب نیکیاں نصیب ہوگی، سبحان تو اللہ، پھر دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی پرورش فرمائی ہے۔ بے شک، حضرت جناب جعفر کی پرورش حضرت جناب عباس نے فرمائی، اور نگاہ نبوت نے جس کا انتخاب کیا اسے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ جی جی، اپنے پاس ان کو پرورش دی اور ان کی مکمل تعلیم تربیت کا اہتمام خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور پھر جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ جو بڑھتے، آپ کی عمر جب 7 سال کی تھی، ایک روایت کے مطابق 10 سال کی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب اکٹھے تھے، فرمایا کون ہے جو میرے خاندان سے میری مدد کرے گا؟ مدد کرے گا، تو جو سب سے پہلی آواز گونجی اور جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا اسے مولا کائنات کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس وقت سے لے کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یوں بھی کہہ لیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام ہاں جی، لانے قبول لانے عظیم والے ہستی مولا کائنات۔ مولا کائنات ہے، پھر جو سوال ہے کہ حضور نے آپ کی شان کیا بیان فرمائی، جی یہ جی، تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ کا بچپن حضور کے پاس گزرا، آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، جی بچہ جب بچپن میں ہونا تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، جی، بے شک، گھٹی خاندان میں اس شخص سے دلوائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، متقی ہو یا جو بہت سب سے بڑا اچھا بولنے والا ہو، بالکل، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، جی جی، اور جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کی سیرت سب سے اعلیٰ ہو۔ سال، بے شک، بے شک، تو اب مجھے بتائیے کہ جن کو گھٹی خود رسول پاک نے دی ہو، سبحان اللہ، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے یا بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا چلنا تو فلاں جیسا ہے، کیا بات ہے، کیا اس کا چلنا تو، اس کا بولنا تو فلاں جیسا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، چلتا دیکھو تو فلاں جیسا لگتا ہے۔ تو پھر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کمال نہیں، جس کی ہم نے گھٹی دلوائی تھی نا، یہ اس گھٹی کا کمال ہے۔ کمال ہے، بے شک، تو ڈاکٹر صاحب جب سرکار نے خود گھٹی عطا فرمائی ہو جی جی، تو پھر یقیناً ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے، ناظرین یہ جملے سن کر انتہائی ایمان تازہ کریں گے جی جی، کہ جب وہ بولتے ہوں گے تو پھر بولنا مصطفیٰ جیسا ہوگا، بے شک، جب وہ چلتے ہوں گے تو ان کا چلنا میرے نبی جیسا ہوگا، نبی جیسا ہوگا، جب وہ تبلیغ کرتے ہوں گے تو ان کی تبلیغ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ بے شک، بے شک، تو یقیناً پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، جی جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو سامنے بٹھا کر فرمایا اے علی، آپ کی مثل جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی مثل، آپ کی مثل ایسے ہے، ان سے جو اہل یہود تھے انہوں نے تھوڑا بغض رکھا، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت ایسی ہوگی کہ جس سے کچھ لوگ دور ہو جائیں گے اور کچھ ایمان کے درجے پر پہنچ جائیں گے، بے شک، کچھ آپ کو اس حد درجے پر پہنچا دیں گے جس سے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے بغض کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ فرمایا وہ دونوں کامل نہیں ہوں گے، بلکہ ایمان والا وہی ہوگا جب بھی ذکر علی چھیڑا جائے گا تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اس کا چہرہ بھی کھلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی ساتھ فرما دیا حضور کی زبان سے یہ جملے، انا دار الحکمت والی بابوہا۔ جی اسی طرف میں بھی آ رہا تھا بسم اللہ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، تو وہ ذرا بریف کیجیے گا تھوڑا سا۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مولا علی کا جو نام ہے نا، جی جی، یہ نام ہی تعلیم کی سند ہے۔ تعلیم کی سند ہے، بے شک، مثلا جب بندہ عالم بنتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کر کے عالم بنتا ہے، جی جی جی، کوئی معلم بنتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کر کے بنتا ہے۔ اگر مجھے کوئی عالم دین کہتا ہے، آپ کو کوئی اسکالر کہتا ہے، تو سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ بے شک، تو یقیناً جب لفظ تعلیم کو ڈاکٹر صاحب ہم لکھیں نا تو اسی میں بھی علی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آپ کبھی جی جی، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ تعلیم لفظ کو لکھیں کسی جگہ پر
تو اس کے حرف لکھیں. جی جی سب سے پہلے تا، پھر عین، پھر لام، پھر یا، پھر میم. ٹھیک ہے. جی جی حضور نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لفظ علی میں ہی تعلیم ہوتی ہے. جو محبت کرے گا، جو عشق رکھے گا، جو ایک محبت کی بولی بولے گا، تو اسے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے یقیناً کوئی عالم دین کہلوائے گا تو اسے علی سے پیار کرنا پڑے گا. کوئی جناب سکالر کہلائے گا تو اسے علی سے پیار کرنا پڑے گا. کیوں کہ تعلیم کے حرف تا، عین، لام، یا اور میم بنتے ہیں. جی جی اب ان حرفوں سے اگر درمیان سے عین اور لام یا کو نکال دینا تو ڈاکٹر صاحب پیچھے رہ جاتا ہے تم. تو پتہ چلا کہ بندہ علی کے بغیر صرف خالی رہتا ہے. کیا بات، کیا خوبصورت جملہ، کیا خوبصورت منظر ہی بندے کو عالم بناتی ہے. جی جی بالکل. بندہ کتابوں سے عالم نہیں ہوتا. بے شک بے شک. بندہ عبارات پڑھنے سے عالم نہیں ہوتا. جی جی. بندے کی بڑی پگڑی پہن لینے سے عالم نہیں ہوتا. جی جی. اقبال نے کہا تھا نا کہ دستار کی ہر تار میں تحقیق ہے لازم، بے شک. ہر صاحب دستار مؤسس نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب علی پاک کی محبت آ جاتی ہے تو پھر بندے کے پاس تعلیم آ جاتی ہے. جی جی. ورنہ تعلیم پڑھے لکھے لوگ بھی جب مولا کائنات کی محبت سے دور ہوتے ہیں تو وہ پھر یوں سمجھیے کہ وہ جاہلی نظر آتے ہیں، پھر ان کے پاس علم نہیں آتا. پھر دوسری حدیث مبارکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابو، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب شہر کی مثال دی. جی جی. آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے اندر ہر چیز ملتی ہے. جی بے شک. اس میں اچھی چیزیں بھی ملیں گی. جی جی. اس میں ایسی چیزیں ملیں گی جو قیمتی ہوں گی. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کو دروازہ کہنا، جی جی، باب و ہا کا لفظ بولنا، بے شک، کیونکہ حضور کا فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بالکل. اتنا بڑا آپ کا گھر ہو تو آپ دروازہ اچھے سے اچھا لگائیں گے. کیوں کہ اس میں قیمتی چیزیں ہیں. کوئی چور چوری نہ کرے، کوئی ڈاکو ڈکیتی نہ کرے. جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی. جی جی. اس شہر کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہوگی. اس شہر کے اندر ازواج مطہرات کا مقام ہوگا. اس شہر کے اندر اصحاب رسول کی عزت و عظمت کی بات ہوگی. بے شک. حضور نے مولا علی کا دروازہ لگا کر بتا دیا کہ میں اس شہر کا دروازہ اسے کہہ رہا ہوں. جی جی. کہ جب اس سے کوئی گزرے گا تو علی پاک کی بارگاہ سے گزر کے آنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو دروازہ جتنا مضبوط ہو ڈاکٹر صاحب اتنی حفاظت ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو حضور نے علی کا دروازہ لگا کر بتا دیا. جی جی. اب کوئی ڈاکو ڈکیتی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. اب کوئی چور چوری نہیں کر سکتا. کیا بات. کیوں کہ اس شہر کے اندر میرے نبی کی عزت کی بات ہے. اس شہر کے اندر ازواج رسول کی عصمت کی بات ہے. اس شہر کے اندر صحابہ رسول کی عزت و عظمت کی بات ہے. تو دروازہ علی کا لگا کر بتا دیا. لوگوں یاد رکھنا کہ علی کا دروازہ میں نے لگایا ہی اس لیے ہے کہ کوئی چور چوری نہ کر سکے اور کوئی ڈاکو ڈکیتی نہ کر سکے. تو آپ کا علم، آخری بات میں علم کے حوالے سے خود مولا کائنات سے پوچھا گیا جی کہ یا علی آپ بتائیے آپ کا علم کتنا ہے. کیا بات ہے. تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے. کیا بات ہے. اور پھر سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اور بسم اللہ شریف کا سارا علم با کے اندر رکھا ہے. اور با کا سارا علم اللہ نے با کے نقطے میں رکھا ہے. جی تو مولا کائنات فرماتے ہیں پوچھنے والے کہ میرا علم کتنا ہے. آنا نقطہ با بسم اللہ، اس با کے نقطے کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. ناظرین اکرام، حضرت علامہ مولانا قاری آفتاب احمد رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بات ہو رہی ہے مولا علی مشکل کشا کی ذات پہ. ان کی شہادت کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے. اور قاری صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات آئی تو اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور فرمایا کہ صبح امانتیں دے کے مدینہ چلے آنا. تو اس حوالے سے ایک شعر ہے عرض کر کے تو پھر آپ کی طرف چلتا ہوں کہ کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے. کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے. یعنی یہ صبح کفار مکہ نے دیکھا کہ رات
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستر پر تھے اور یہ جاگا علی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس حوالے سے شاعر نے وہ خوبصورت نقشہ کھینچا کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدن داں ہیں سب مکہ کے کافر، ارے سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ وہ انہوں نے کیسا محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن۔ ڈاکٹر صاحب، ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، جی جی، اس میں کئی پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے، جی جی، لیکن جو خاص آپ نے اشعار کی صورت میں اشارہ کیا میں اسی پہ اکتفا کروں گا جی جی، کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب خطرہ ہو تو نیند نہیں آتی۔ بے شک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہجرت کی رات علی پاک سے پوچھا کہ یا علی مجھے بتائیے دروازے پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ تو کہا حضور دروازے پر 100 کے قریب لوگ ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کا پروگرام کیا ہے؟ تو کہا حضور پروگرام ایک ہی ہے کہ وہ دین کے گلشن کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی ذات پہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی پھر آج میرا کچھ پروگرام اور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کیوں، تربیت ہے نا۔ جی جی بالکل۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آج حملہ کریں گے، ان کا یہ پروگرام ہے جی۔ فرمایا پھر آج میرا دل کرتا ہے کہ آج بستر پہ علی سوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں ڈاکٹر صاحب کہ اس بستر پہ سونا کوئی عام کام تو نہیں تھا۔ بے شک۔ جب پتہ بھی ہو کہ باہر اتنے لوگ تلواریں ننگی لے کر کھڑے ہیں اور حملہ بھی کر دیں گے، حملہ بھی کر جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن بستر رسول پہ سونا اور پھر اس رات کا سونا، جی کوئی معمولی بات وہ نہیں، کتنی بڑی بہت بڑی بات ہے۔ جی جی، اور پھر یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب بندہ مومن دین کے رستے پہ چلتا ہے نا تو مشکلات آتی ہیں، لیکن جب وہ ان مشکلات کو سنبھل جاتا ہے نا، پر کر لیتا ہے، جی جی، پھر ڈاکٹر صاحب پھر مقام بھی ایسے نہیں ملتا، بے شک، پھر بے شک، مقام بھی ملتا ہے۔ مولا کائنات کا اس بستر پہ سونا، اور پھر میں تو یوں کہا کرتا ہوں یقیناً کہ اب جب مولا کائنات اس بستر پہ سویا نا تو چادر بھی لی، جی جی، پھر سونے کا انداز کیسا ہوگا؟ جی بالکل، اچھا ساری رات کافر دروازے پہ کھڑے رہے، جی جی، دیکھ بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہیں، ساری رات وہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکے علی پاک سوئے ہی ایسے ہیں جی کہ جی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ علی سو رہا ہے یا محمد سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل سونے کا انداز بھی ایسا ہے۔ جی جی، تو پھر اس رات پر ایک خاص حکمت جو مولا علی کی طرف سے ہم کو عطا ہوئی اور امت مسلمہ کو عطا ہوئی، جی جی، میں یہ ناظرین کی نظر کروں گا کہ اس بات پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج امت مسلمہ کس طرف چل رہی ہے، کہ حضور کی زبان پہ کتنا یقین تھا حیدر قرار کو۔ فرمایا کہ مدینے میں ملاقات ہوگی، جب مدینے میں گئے تو صحابہ نے پوچھا علی آپ کو نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے زندگی میں اگر نیند ٹھیک آئی ہے تو اسی رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا گیا کہ وہاں تو ننگی تلواریں باہر تھیں، سب کچھ تھا، مرنے کا پروگرام تھا، یہ سب کچھ تھا، تو پھر آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ تو حیدر قرار کا جملہ سنیے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ کیا بات، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صحابہ اس رات مجھے موت نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کیسے؟ کہا میری زندگی کی اس رات کی گارنٹی خود مصطفیٰ عطا فرما گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو مجھے زبان رسول پہ اتنا یقین ہے کہ اس رات میرے قریب موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور خود فرما رہے تھے کہ مدینے میں ملاقات ہوگی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میری ملاقات نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کرشب ماشاءاللہ بات طویل ہو رہی ہے، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، تو سخاوت کے حوالے سے ظاہر ہے دیگر صحابہ کرام کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سخاوت اپنے انداز میں کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ناظرین سے یہ بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت بھی اعلیٰ ہے، سخاوت بھی اعلیٰ، سخاوت بھی اعلیٰ ہے۔ جی جی، سخاوت میں جتنا بندے کے پاس مال ہوتا ہے اس کے مطابق وہ خیرات کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ جی جی،
ایک دفعہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں ایک شخص نے صدا کی. اس وقت آپ کہیں سفر باندھ رہے تھے. تو آپ کے جو نوکر تھے ان کا نام تھا غلام کمبر. جی جی. وہ بھی آپ کے پاس تھے. تو جب سوالی نے سوال کیا اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا کیجیے. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ کمبر اس کو کچھ عطا کرو. تو وہ گئے واپس آ کر کہنے لگے کہ حضور ہم نے جو سامان تھا وہ باندھ کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے, وہ کچاوے کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے. جی جی. مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ وہ کچاوا ہی اس کو دے دو. سبحان اللہ, کیا بات. اب جب کمبر گئے تو پھر دوڑ کے واپس آئے, کہا کہ حضور وہ کچاوا تو ہم نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا وہ اونٹ ہی دے دو. اونٹ ہی دے دو. کیا بات ہے. جب واپس آئے تو کہتے ہیں کہ حضور اونٹ تو قطار میں ہے, آپ نے فرمایا پوری قطار میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسی سخاوت. پھر پوچھا کہ یا علی قطار تو وہ جو بڑی قطار ہے وہ اونٹ سب سے پہلے ہے. آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا نا تو اس کو قطار بھی دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ڈاکٹر صاحب جو آگے انداز ہے نا, جی جی, امام حاکم لکھتے ہیں جی جی, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے نوکر غلام, پھر نوکر بھی نوکر ہوتے ہیں, جی جی, پھر علی کا نوکر ہو. جی بے شک. تو انہوں نے دور سے اونٹ کی نکیل پکڑی اور پکڑ کے سائل کو بلایا اور بلا کر دور سے پھینک دی. اب وہ جو سائل لینے والا تھا نا, اس نے کہا کہ کمبر علی کا حکم تھا دینا تو تو نے ویسے ہی تھا مجھے, لیکن اتنی دور سے یہ نکیل چھوڑنے کی کیا وجہ ہے. سبحان اللہ. تو غلام کمبر کہتے ہیں کہ تو نے ابھی علی کی سخاوت کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ تو سبحان نے اللہ. ابھی علی کی سخاوت کو سمجھے نہیں. واہ واہ. اس نے کہا وہ کیسے. کہا جو ایک روٹی کے بدلے میں پوری قطار دے رہا ہے نا, مجھے خطرہ یہ لگ گیا ہے ہاں جی, کہ کہیں میرا ہاتھ اگر تیرے ہاتھ سے لگ گیا, کہیں علی یہ نہ کہے کہ تو بھی اس کے ساتھ چلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے مولا علی کی سخاوت کا مقام, جن کی سخاوت پر بھی خود قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اور پھر مولا کہنے کا انداز بھی خود قرآن پاک کے اندر فاللہ 29ویں پارے میں جی جی, فاللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. تو مولا علی کے نام کے ساتھ مولا لگانا, کیونکہ صالحین کو مولا کہا گیا. تو پھر یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اللہ کی عطا سے ہی آپ مولا ہیں. بے شک. پھر آپ کی شہادت, چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے کہ یقیناً آپ کی شہادت اور عبادت کا انداز کیسا ہے. جی جی, آپ آخری وقت کہ عبادت کا یہ مقام ہے کہ آپ سورج کو بھی کہتے ہیں کہ سورج یاد رکھنا میں نے تجھے نکلتے دیکھا ہے لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. سوتے نہیں دیکھا. یہ عبادت کا مقام ہے. سبحان. پھر آپ کی شہادت بھی اسی وقت ہوتی ہے کہ ابن ملجم جیسا انسان فاسق فاجر جس کو انتظار کرنا پڑا کہ علی سجدے میں جائے گا تو پھر میں اس کو قتل کر سکتا ہوں, ورنہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. آپ کی شہادت بھی عبادت کے عالم میں ہوئی. تو آج امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں مولا علی کی محبت دل میں رکھ کر جب سجدہ کریں گے تو یقیناً وہی قابل بھی ہوگا, وہی قبول بھی ہوگا. بے شک بے شک. ناظرین اکرام, یقیناً اتنے مختصر وقت میں نہ تو مولا علی مشکل کشا کی شان بیان ہو سکتی ہے, نہ ہی ان کے علم پہ بات ہو سکتی ہے. سخاوت کے حوالے سے بھی چند لمحوں میں جو قاری صاحب نے بیان فرمایا ہے ہمارے لیے انتہائی معتبر محترم لفظ تھے. یقیناً ہم ان کی باتوں سے یقیناً استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام, آج کا اسپیشل پروگرام رمضان ٹرانسمیشن اور 94 نیوز کا اسٹوڈیو اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس کو اجازت دیجیے. اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. میں ان جملوں سے اجازت چاہوں گا. وہ تقریباً کہ شاعر کہتے ہیں نا کہ نفس امارہ کو مارا ہے یا علی کہنے کے بعد, جی جی, مستقبل اپنا سنوارا ہے یا علی کہنے کے بعد, جی پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں, بدلا ہے ایک نظارہ یا علی کہنے. یا علی کہنے.